السلام علیکم، ویلکم ٹو لائف آف کریجیس کرن. اور آج کا جو میرا ولاگ ہے وہ آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنی تھی اپنے ایک پریویس یوٹیوب جرنی کی، اور ساتھ ساتھ کچھ گھر کے کام بھی کرتی رہوں گی. میں نے سوچا تھا کہ ضرور بتاؤں گی، شیئر کروں گی کہ مریم کے پیدا ہونے سے پہلے میں نے 2019 میں شاید لاک ڈاؤن سے بیفور لاک ڈاؤن میں نے ایک چینل بنایا تھا. اور اس کے بنانے کے پیچھے ریزن یہ تھا کہ میں بہت زیادہ یوٹیوب دیکھتی تھی، اس وقت مریم موجود نہیں تھی تو بچے اسکول چلے جاتے تھے، تو میں تبصرے وغیرہ سنتی تھی مختلف ہوسٹ کے، اینکر کے. تو وہ بیسیکلی سننے کی وجہ کیا تھا کہ مجھے ذرا انٹرسٹ ہے ملکی حالات پر، اور چونکہ میں نے IR سے ماسٹرز کیا ہے تو اس وجہ سے مجھے بس دل چاہتا ہے کہ کچھ حالات ملکی اور بیرونی، خارجی اور داخلی، اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل اور جو ہمارے اپنے کنٹری کے حالات ہیں وہ سب مجھے پتہ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ سب میرا انٹرسٹ ہے بس ان چیزوں میں نا. دوسری چیز یہ کہ میں ٹیچر رہی ہوں، تب بھی مجھے نا میرے جو سبجیکٹس ہوتے تھے وہ پاکستانی اسٹڈیز، سوشل اسٹڈیز، تو یہ مجھے ذرا اس میں انٹرسٹ تھا کہ مجھے مزہ آتا تھا ان سبجیکٹس کو پڑھا کے، ظاہر ایک نالج ملتی ہے آپ کو. تو میں ان چیزوں کو بہت زیادہ یوٹیوب پہ سرچ کرتی تھی، ہسٹری کو، اور جو یہ موئن جو دڑو وغیرہ ہوتے ہیں، اس طرح کی جو پرانی جو تاریخی چیزیں ہیں ان پہ مجھے بڑا مزہ آتا تھا. اس کے علاوہ بھی ڈاکومنٹریز وغیرہ جو اینشینٹ چیزوں پہ ہوتی تھیں وہ اچھی لگتی تھیں. تو میں جو یوٹیوب کے مختلف چینلز دیکھ کے ایک دن ایسے ہی بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنا چینل بناتی ہوں. اور میں نے اس کا سارا پروسیجر دیکھا، مختلف چیزوں لوگوں سے، یعنی کہ چینلز پہ جا کے سرچ کیا جو بتا رہے ہوتے ہیں، گائیڈ لائن دے رہے ہوتے ہیں آپ کو کس طرح سے آپ چینل بنائیں اور اس کو یعنی کہ پروموٹ کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں میں نے وہاں سے جا کے سیکھی، وہ بھی یوٹیوب سے ہی سیکھی. اور اس کے بعد فائنلی اس وقت مجھے اپنا گوگل اکاؤنٹ بنانا بھی نہیں آتا تھا. میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ میرا اس طرح سے ارادہ ہے، اور وہ دبئی میں ہوتا ہے، تو اس نے مجھ سے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں نا ایک چینل بنا کے دے دیتا ہوں. اور اس نے مجھ سے پوچھا اس کا نام کیا رکھو گے، تو میں نے ایسے ہی اس کو جلدی میں خیال آیا، میں نے کہا پاکستانی ٹیسٹ اینڈ فوڈ رکھ دیتی ہوں. اور اس طرح سے میں نے اس سے بولا تھا مجھے کوکنگ چینل بنانا ہے. میں نے اس سے کہا کہ مجھے کوکنگ چینل بنانا ہے اور تم میری اس معاملے میں ہیلپ کرو، گوگل اکاؤنٹ بناؤ میرا، اور اس کے بعد مجھے چینل بنا کے دو. اس وقت میرے پاس LG کا موبائل تھا، اور وہ میرا پہلا اسمارٹ فون تھا، یعنی کہ اس میں اینڈرائڈ فون تھا کہ اس میں آرام سے یعنی کہ میں گوگل اکاؤنٹ میرے بھائی نے بنایا اور میں نے اس میں آپریٹ کیا. اچھا، اس یعنی کہ جو چینل کا پاسورڈ اور سب کچھ اس کے پاس ہی تھا، میرے پاس نہیں تھا. بس میں نے وہ LG کے فون میں رکھا ہوا تھا تاکہ جیسے ہی میں آن کروں اور یہ جو ہے نا فوراً چینل کھل جاتا تھا. اسی طرح سے ہوتا تھا. تو وہ چینل میں نے بنایا، اس میں نے تقریباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یعنی کہ بلو 50 سے کم تھیں ویڈیوز، لیکن بڑی زبردست ویڈیوز میں نے بنائی تھی اس میں کوکنگ کی، ساری کوکنگ کی تھی، کیونکہ مجھے کوکنگ کا شوق تھا. تو مختلف کوکنگ ہوتی تھی ڈیلی روٹین میں جو کھانے بنا رہی ہوتی تھی، لیکن وہ صرف کوکنگ ہی ہوتا تھا، یعنی کچن کا ہی انوائرمنٹ ہوتا تھا، ایکسٹرا کچھ بھی نہیں ولاگ ہوتا تھا وہ، یعنی صرف کوکنگ ولاگس تھے وہ. تو جس طرح میں کوکنگ کرتی تھی اس میں بتاتی تھی، اور مختلف ٹپس اینڈ ٹرکس شیئر کرتی تھی. اس کے علاوہ جو ہے اور ایکسٹرا کوئی بات ڈسکس نہیں کرتی تھی، اور بہت شوق سے میں نے بنایا تھا. اور اس پہ بڑے یعنی کہ مشکلوں سے بعض اوقات کھانا بھی دیر سے بنتا تھا کہ ظاہر ہر چیز دکھانی ہوتی تھی، بتانی ہوتی تھی. سارے کوکنگ چینل ہوتے ہیں، لیکن پھر ہوتے ہوتے اسی طرح سے وہ چینل جو ہے اس میں ایک مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، میں نے ایک اس میں شربت بتایا تھا، جو کوئز شربت بتایا تھا، اور ماشاءاللہ سے اس کی جو ویوز تھے وہ 1K سے اوپر چلے گئے تھے. تو میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی اس کے لیے. لیکن پھر یہ ہوا کہ مریم کا معاملہ شروع ہو گیا 2019 کی ہی اینڈ میں، سردیاں تھیں، تو میں اتنی توجہ اس پہ نہیں دے پائی، کیونکہ ڈیورنگ پریگننسی بہت زیادہ مسئلے مسائل تھے،
اور طوبہ اور مریم میں بہت زیادہ گیپ تھا، تو میری بہت زیادہ طبیعت خراب رہنے لگی. پھر دل نہیں چاہتا تھا کچھ بھی کرنے کا، ایک خوف بھی تھا کیونکہ ڈاکٹرس نے جو بتایا تھا انہوں نے یہی کہا تھا کہ یعنی کہ بہت ایج بھی زیادہ ہو گئی ہے اب، اور ظاہر ایک ٹائم بہت طوبہ اور مریم میں 11 سال کا گیپ ہے، تو اس وجہ سے یہ بالکل نا یعنی کہ بہت احتیاط آپ کو کرنی ہے. تو اس وجہ سے میں ذرا ایک ہوتا ہے نا کہ بالکل کمپلیٹ بیڈ ریسٹ بول دیا تھا، تو بس دل ہی نہیں چاہتا تھا پھر اس وقت بننا کچھ بھی ویڈیو اپلوڈ کرنے کا نہ ڈالنے کا، کیونکہ بہرحال اس میں کوکنگ چینل میں کافی مشقت ہوتی ہے کہ آپ کو پورا ایک سیٹ اپ بنانا ہوتا ہے، اپنا پورا دکھانا ہوتا ہے. لیکن آپ ولاگ میں تو آپ عام سا جو بھی روٹین ہوتی ہے گھر کی شیئر کر لیتے ہیں، لیکن اس میں نہیں ہوتا. تو بس وہ میں نے بنایا اور بڑے شوق سے بنایا تھا، لیکن اس ٹائم میں اس پہ توجہ نہیں دے سکی. پھر اسی دوران میرے بھائی نے مجھے یہ دوسرا موبائل بھیج دیا ولاگ کے لحاظ سے کہ باجی بناتی ہیں تو میں دوسرا بھیج دیتا ہوں. اس نے بھیجا تو جب میں نے اس میں سم ڈالی، بچوں نے ہی ڈال دی تھی سم، اور سارا میرا اکاؤنٹ وغیرہ ہر چیز چینج ہو گئی. تو بس اس کی وجہ سے وہ جو چینل تھا میرا پھر وہ وہیں پر ہی بس بیچارہ بند ہو گیا. میں بھول گئی پاسورڈ، یعنی کہ پاسورڈ تو خیر مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میرے بھائی کو پتہ تھا اور وہ بھول گیا اس کا پاسورڈ، جس کی وجہ سے وہ میرا اتنا اچھا چینل جس میں میرے تقریباً 200 تک یا 200 سے اوپر سبسکرائبر بھی چلے گئے تھے، تو وہ میرا بیچارہ چینل پتہ نہیں کہاں چلا گیا. میں اس سے سرچ بھی کر رہی ہوتی ہوں نا تب بھی وہ مجھے نہیں مل رہا ہوتا. تو مجھے بہت یعنی کہ اس کا دکھ بھی ہے کہ اگر وہ ہوتا تو میں ضرور اس کو یعنی کہ کمپلیٹ اس میں اور بھی یا اسی پہ یہ چینل میں اسی پہ وہ شفٹ کر لیتی، کچھ بھی ایسا کر لیتی، لیکن رہتا تو ایک، کیونکہ بڑے شوق سے بنایا تھا. پھر بہرحال یہ چینل مریم پیدا ہو گئی، اور پیدا ہونے کے بعد بھی میری اندر طبیعت صحیح نہیں رہتی تھی، بہت زیادہ چڑچڑاپن غصہ آتا تھا، بہت زیادہ چڑچڑاپن ہوتا تھا. پھر یہ کہ دوبارہ سے بچوں کا اسکول بھی کھل گیا، لاک ڈاؤن بھی ختم ہو گیا، اسکول کھل گئے، تو پھر میرا دوبارہ سے دل چاہنے لگا. بچوں کی فرمائش تھی کہ مما جو ہے آپ دوبارہ بنائے، خاص طور پہ طوبہ بہت زیادہ بولتی تھی مجھے ماں اپنے شوق سے بنایا، تو بہت زیادہ وہ کرتی تھی. تو میں اسے کہتے اچھا تم بھی بنا لو، ایسا کرو، میں نہیں بنا رہی، تم بنا لو. لیکن یہ کہ اس کا تھا نہیں آپ بنائیں، آپ کر سکتی ہیں، آپ بہت اس نے ہمت دلائی مجھے اس معاملے میں. طوبہ کا اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے کیونکہ یہ طوبہ کا ہی شوق ہے، اور ابھی بھی وہ جب بھی میری ویڈیوز میں اپلوڈ کرتی ہوں وہ ضرور دیکھتی ہے. اور طوبہ پہلے ساری ویڈیو طوبہ شوٹ کرتی تھی، اب میں خود ہی کرتی ہوں. اور جب سے بلال نے میرے سارے تقریباً 3 میں نے وہ منگوائے ہیں ٹرائی پوڈس، اور بلال نے ان کا کام کر دیا ہے اچھی طریقے سے، یعنی ان کو رہنے نہیں دیا ہے بلال صاحب نے. تو یہ ذرا بلال شرارتیں کرتا ہے. ابھی دوبارہ میں نے منگوایا ہے، اب دیکھیں وہ کب تک آتا ہے. تو وہ بلال صاحب ہی مجھے گفٹ کر رہے ہیں بیسیکلی نا، تو دیکھیں اب کب تک آتا ہے، وہ کب تک مجھے دیتے ہیں منگوا کے، پتہ نہیں ان کا آرڈر کب تک ڈیلیور ہوگا. بہرحال تو اب جو ہے یہ چینل جو میں نے بنایا ہے، یہ میں نے ولاگ سوچا تھا کیونکہ ولاگ میں کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے، ایکسٹرا سیٹ اپ نہیں بنانا پڑتا، کیونکہ مریم کے ساتھ بڑا مشکل تھا. پھر یہ ڈر لگتا تھا کہ نہیں مریم ہے چھوٹی ہے، لوگ میری بہن کہنے لگی نظر لگ جائے گی بچی کو. میں نے کہا نہیں، اللہ کا نام لے کے کرتی ہوں، اور میں ہے نا انشاءاللہ میں اس میں ڈالتی رہوں گی. پھر میں نے سوچا کہ ظاہر میں پہلے ٹیچنگ کرتی تھی، کچھ نہ کچھ تو گھر کے لحاظ سے کرنا ہی ہے، ایسے فارغ تو نہیں بیٹھنا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ نا میں اس کو ڈیوٹی کی طرح اپنے سمجھوں نا، اور روزانہ میں ایک لازمی ہے کہ بس مجھے ڈالنا ہے ویڈیوز. اور ابھی تو فی الحال میں ذرا بزی ہوتی ہوں تو میں ابھی اس پہ ایک ڈالتی ہوں، لیکن یہ کہ میرا آگے ارادہ ہے کہ میں اس میں کافی امپروومنٹ لے کے آؤں گی، اور کافی چیزیں اس میں نا اسی چینل پہ میں کروں گی، جیسے اسکن کیئر کے حوالے سے، اور یہ سب ویٹ لاس کے حوالے سے، کیونکہ میرا اپنا بھی ویٹ کافی میں نے گین کر لیا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ بھی میں نے سوچا ہے. لیکن بس یہ کہ آہستہ آہستہ ہی ہوگا سارا کچھ، کانفیڈنس دوبارہ سے ریجنریٹ ہوگا، اور سب کچھ انشاءاللہ دوبارہ سے اسی طرح لائف نارمل ہو جائے گی جیسے پہلے تھی. تو چینج تو آتا ہے ظاہر، ایک روٹین لائف تھی پہلے، اور پھر اب بالکل چینج ہو گئی ہے، اور ظاہر ہے اس کے مطابق ہی پھر انسان جو ہے نا اپنے اندر بھی تبدیلیاں آ جاتی ہیں کافی. ابھی مریم کی روٹین، مریم انشاءاللہ جیسے ماشاءاللہ سے ابھی 1 سال کی ہو گئی ہے، ابھی ماشاءاللہ سے 2 سال کی ہو جائے گی. تو
طاہرے پھر ایک میرے لیے آسانی ہو جائے گی، تھوڑی بڑی ہو جائے گی، ابھی بالکل نہیں چھوڑتی ہے، نہ میں واک کرنے جا پاتی ہوں، نہ ایکسٹرا میں نیچے اتر پاتی ہوں، حالانکہ میں نے کافی ویٹ گین کر لیا ہے۔ تو ابھی میں نے سوچا ہے کہ گھر میں کچھ ایکسرسائز وغیرہ کروں، اور وہ بھی میں ضرور شیئر کروں گی اس کی ٹپس اینڈ ٹرکس، اور یعنی کہ اس کو بتاؤں گی کہ پہلے میں نے اپنا ویٹ لاس کیا تھا کافی زیادہ، یعنی کہ تقریباً مریم کے پیدا ہونے سے 2 سال پہلے میں نے اچھا خاصا اپنا ویٹ لاس کر لیا تھا۔ وہ میں نے ڈیلی کچھ یعنی کہ ہربل چیزیں کر رہی تھی، جس سے میرا بہت ویٹ لاس ہوا تھا، اور کچھ پریشر پوائنٹ بھی تھے جو یہ چائنیز وغیرہ کا جو علاج ہوتا ہے پوائنٹ سے، وہ کر رہی تھی۔ اس سے پہلے بہت ویٹ کم کر لیا تھا، تقریباً 10 kg کے قریب میرا ویٹ کم ہو گیا تھا پہلے، لیکن پھر وہ مریم میں دوبارہ گین کر لیا میں نے، اور بلکہ اس سے بھی زیادہ ہی مجھے لگتا ہے ہو گیا ہے۔ اور ابھی اسکن وغیرہ کی بھی کیئر نہیں کر پا رہی ہوں، نہ ہاتھوں کی نہ پاؤں کی، کیونکہ بس ایک یہ ہے کہ بس بڑی مجھے نا اپنی لائف ویسی لگنے لگ گئی ہے، مصروف بہت زیادہ ہو گئی ہوں، لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ سب مینیج ہو جائے گا۔ اور اچھا نہیں ہوتا یہ ویٹ بڑھ جانا، کیونکہ بہت زیادہ ویٹ گین کر لو تو چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، یعنی کہ اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں۔ تو میرا اپنا ارادہ ہے کہ نہیں، مجھے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، اور گھر کا بھی کچھ چیزیں ہیں جو میں نے سوچی ہوئی ہیں، جو 1 by 1 میں انشاءاللہ آگے کرتی جاؤں گی، اور ساتھ ساتھ اس کی ویڈیو بھی بناتی جاؤں گی۔ تو یہی بس میں نے سوچا ہے کہ نا کچھ اس طرح سے ہی کر لوں گی، جو معاملات آگے بھی چلتے رہیں گے۔ تو یہاں پر اس وقت میں جو ہے آلو کا بھرتا بنانے کی تیاری کر رہی ہوں، اور آلو میں نے سارے چھیل لیے ہیں آپ لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے، اور بیتی یادیں یاد کرتے ہوئے، اور برتن بھی دھل گئے الحمدللہ۔ یہاں پر میں یہ آلو کا بھرتا بنا رہی ہوں، یہ بلال کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ، یعنی کہ بس اس کا نا بس نہیں چلتا، موٹا ہو گیا وہ بھی اچھا خاصا، آلو اس کو بہت پسند ہے۔ تو یہاں پہ میں اسی کی تیاری کرنے، کیونکہ بچوں کے آنے کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، اور اذانیں ہو گئی ہیں، 1 بج گیا ہے اس وقت۔ بس میں جلدی جلدی اس کو کر رہی تھی کہ ایک تو یہ سب سے آسان کھانا ہے، لیکن یہ کہ بچوں کو پسند بھی آتا ہے، خاص طور پہ بلال کو تو بہت زیادہ، طوبہ اتنا پسند نہیں کرتی، بلال زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس وقت میں مسالے ڈال رہی ہوں سارے اس میں، بھگار کے پہلے پیاز میں نے ڈالی ہے، پیاز ڈالنے کے بعد اس میں کڑی پتہ اور زیرہ اور میتھی دانہ کلونجی رائی، یہ تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو تھوڑا بھون رہی ہوں، اور اس کے بعد میں نے اس میں یہ نمک مرچ ہلدی ڈال کر ڈائریکٹ یہ آلو ڈال دی ہیں۔ اچھا میرے پاس نا مرچیں جو ہے نا ثابت نہیں تھی، وہ سوکھی ہوئی، تو میں نے اس کو جو ہری والی مرچی ہوتی ہے نا اسی کو فرائی کر کے اچھی طریقے سے نا اس میں ڈال دیا ہے۔ اور یہاں پہ ابھی میں ساتھ ساتھ میرے ہسبینڈ، اور یہاں پر ساتھ ساتھ میں سبز مرچیں بھی فرائی کروں گی، یہ بیسیکلی اچاری مرچیں ہیں، اور میرے ہسبینڈ اور بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں، بلال کو تو بہت ہی زیادہ پسند ہے، امی کو بھی بہت اچھی لگتی ہیں۔ جب میں بنا رہی تھی تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ اگر امی آ جائیں گی، جیسے کہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں آؤں گی، تو امی بھی کھا لیں گی۔ اور ابھی آج جمعہ ہے، اور جمعے میں ابھی مریم صاحبہ کو بھی نہلانا ہے، مجھے خود بھی نہانا ہے، اور اس کی مالش وغیرہ تو میں نے پہلے سے کر دی تھی مریم کی، بس اس کو نہلانا ہی رہ گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا اس کو جلدی سے نہلا دوں گی، اس کی ٹانگیں نظر آ رہی ہیں نا چھوٹی چھوٹی، یہ مریم صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں پر بیٹھی رہتی ہیں۔ اور اس نے پتہ ہے کیا کیا تھا، جب میں یہ بنا رہی تھی تو سب سے پہلے انہوں نے ٹیسٹ کیا تھا اس کا مسالہ، کیونکہ ذرا چٹوری سی چٹپٹی چیزوں کی شوقین ہے، تو یہ انہوں نے پہلے سے ہاتھ اٹھا کے کھا لیا تھا، اس کے مسوڑے بنے ہوئے ہیں نا، تو یہ اس کے جو سیڈس تھے وہ چبا رہی تھی، اپنے مسوڑوں میں دبا رہی تھی۔ اور ساتھ ساتھ میں یہاں پہ سوچ رہی تھی کہ اگر امی کے نصیب میں ہوگا تو امی ضرور آئیں گی اور ان کو کھائیں گی، کیونکہ امی کو ذرا بخار تھا، اور اس میں ہربس ڈلی ہوئی ہے، سینہ بھی چکڑا ہوا ہے، تو یہ امی کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ تو یہاں پہ میں ان کو فرائی کرنے رکھ دے رہی ہوں، اور بڑی پیاری سی خوشبو آ رہی تھی اس میں، جس وقت میں اس کو فرائی کر رہی تھی دوپہر میں، بہت اچھا لگا۔ یعنی کہ طوبہ اسکول سے آ گئی تھی، اور اس کو نا بلال تو اپنی دادی کے گھر چلا گیا تھا، لیکن طوبہ آ گئی تھی یہاں پر، اور ویکینڈ میں بلال صاحب ضرور جاتے ہیں اپنی دادی کے گھر میں، انجوائے کرتے ہیں وہاں پہ اپنے چاچو اور پھوپھیوں وغیرہ کے ساتھ۔ تو طوبہ کو لیکن ذرا اپنی یاد کرنا تھا، اس کے پیپر ہونے والے ہیں، بلال ماشاء اللہ تو جلدی یاد کر لیتا ہے، طوبہ کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے،
تو یہاں پر طوبہ یہی کہہ رہی تھی ماما اس کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، حالانکہ طوبہ کو یہ زیادہ اچھی نہیں لگتی ہے کہ اس کا مسالہ اچھا لگتا ہے، لیکن طوبہ بھی کہہ رہی تھی ماما مجھے نا بہت دل چاہ رہا ہے اس کو کھانے کا، یا تو پھر وہ بھوکی آئی تھی اس وجہ سے۔ تو آج کا میرا سارا ولاگ یہی تھا جو فرائیڈے کا تھا، اور ابھی نہانا بھی ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے۔ اور کیسا لگ رہا ہے آپ کو چینل اور کیسا لگ رہا ہے میرے ولاگس، یہ بتانا ہے آپ کو کمنٹس کر کے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں۔ اچھی لگتی ہیں ویڈیوز تو ضرور سبسکرائب کیا کریں تاکہ ایک ہمارا اور آپ کا تعلق جڑا رہے، اور اسی طرح آپ کی اپریسیشن کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے، آپ کی یعنی کہ آپ کے سجیشنس کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ظاہر ہے مجھے یہ چینل آگے چلانا ہے، اس کو کنٹینیو کرنا ہے اس کام کو، تو ضرور مجھے بتائیے گا کہ کمنٹس کر کے میں کہاں خامیاں کر رہی ہوں، کہاں میں اچھی طرح کر رہی ہوں، تو ضرور گائیڈ لائن دیا کریں۔ اپریسیشن بھی ہوتی ہے، حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، تو یہ بتائیے گا ضرور، لے لوں گی انشاءاللہ۔ پھر کسی نئے ولاگ میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے، اور ضرور اس ولاگ کا کمنٹ کرنے بتانا ہے۔ اللہ حافظ۔